اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ، اور نبی کی سنت ہے یہ، اور صحابہ کرام کا معمول ہے یہ، اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے یہ کہ جس طرح کا بھی کوئی عذاب آئے تمہیں دوڑنا چاہیے مسجدوں کی طرف۔ یہ خیال باطل خیال ہے کہ مسجد میں جمع ہونے سے بیماری پیدا ہوگی، یہ خیال بالکل باطل خیال ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر تمہیں تمہارے تجربے میں یہ نظر بھی آ جائے کہ مسجد میں آنے سے آدمی مر جائے گا تو اس سے بہتر مرنے کی جگہ کوئی ہو نہیں سکتی، سیدھی بات۔ ہائے ہائے، صحابہ تمنا کرتے تھے کاش دعوت دیتے ہوئے موت آوے، کاش نماز میں موت آوے۔ انہیں نماز میں خطرات نظر آ رہے ہیں، یہ نماز چھوڑ کر بھاگیں گے اس لیے تاکہ عذاب ہٹ جاوے۔ اللہ عذاب لائے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، یہ عذاب ہٹائیں گے مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ سوچے تو صحیح، کیسی الٹی سوچ ہے۔ اللہ عذاب لا رہے مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، یہ عذاب ہٹا رہے ہیں مسجدوں کو چھوڑنے کے ذریعے سے۔ سوچے تو صحیح، کتنی الٹی سوچ ہے۔ یہ شیطان کا وہم اور وسوسہ ہے، اور جتنے اہل باطل ہیں وہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم اہل دنیا ہم جانتے ہیں، تم مولوی علماء کیا جانو، بیماریوں کا دفاع کیسے ہوتا ہے ڈاکٹر جانتے ہیں۔ نہیں، صرف اس ڈاکٹر کی رائے قابل قبول ہو سکتی ہے جو ڈاکٹر خود متقی ہو، دیندار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور عمل کا شوقین اور پابند ہو۔ وہ بھی اگر وہ ایسا مشورہ دیتا ہے کہ جس سے عمل ضائع ہو تو اس پر بھی اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کہ جائے کہ کوئی فاسق فاجر آدمی یہ کہے کہ مسجدوں کو بند کر دینا چاہیے اور مسجدوں کو تالے لگا دینے چاہیے، کسی بیماری بڑھے گی، اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ہاں، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ہیں، لیکن اس خیال سے مسجدوں کو چھوڑ دینا کہ اس سے عذاب بڑھے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے دستور، خلفائے راشدین کے معمول اور صحابہ کرام کے طریقے اور انبیاء علیہ السلام کی سنت کے بالکل خلاف۔ وہاں تو ہر عذاب کے، ہر وبا کے آنے کے وقت مسجدوں کی طرف بالارادہ آیا جاتا تھا، اور اس زمانے میں عذاب اور وبا کو ہٹانے کے لیے مسجد کو بالارادہ چھوڑا جائے۔ سوچو تو کسی بھی حال میں بند کرنے کا کوئی سوال اور اس کا کوئی جواز کہیں بھی نہیں۔ شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر، یہ موقع ہے کہ تدبیر اور علاج اور حفاظت اور احتیاط کے نام سے انہیں عمل سے ہٹانے کا، اس لیے کہ ہمیشہ کا معمول ہے شیطان کا کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو شیاطین ایسے حوادث کے موقع پر حادثے سے پریشان لوگوں سے ایسے کام کرا دیتے ہیں جس سے اجر ضائع ہو جائے اور مصیبت بڑھ جائے۔ یہ وقت مسجدوں کو آباد کرنے اور امت کو توبہ کی طرف لانے، تو میں نے عرض کیا کہ اپنی دعاؤں میں قبولیت پیدا کرنے کا وقت ہے۔ یہ ان باطل تدابیر پر کان دھرنے کا وقت نہیں ہے، اور ایک وہم بیٹھ گیا ہے اور ایک خوف شیطان نے دل میں بٹھا دیا ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، اس کو چاہیے کہ آگ کا دیکھتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ کے زبان کو جلا کر ختم کر دے۔ یہ زیادہ بہتر ہے یہ کہنے سے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ نہیں، ہر حال میں اس بات پر غور کرو اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا ہے، صحابہ کرام کا کیا معمول ہے۔ تمہیں ایک وہم بیٹھ گیا ہے دل میں بیماری کا، اور بیٹھ گیا نہیں، بٹھایا گیا ہے، بیٹھ گیا نہیں بلکہ بٹھایا گیا ہے۔ اموات کہاں نہیں ہوتی، اور اموات کتنے امراض سے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، مومن کا یہ ایمان ہے کہ کوئی کبھی بھی موت سبب کی وجہ سے نہیں آتی۔ مومن کا ایمان ہے کہ موت سبب سے نہیں آتی۔ ہاں، اللہ تعالی جب موت لاتے ہیں تو کبھی کبھی سبب بھی لے آتے ہیں۔ میری بات توجہ چاہتی ہے،
سبب سے موت نہیں آتی، بلکہ موت کے لیے کبھی اسباب آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اللہ موت کے اسباب اس لیے نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سبب سے مارنا چاہتے ہیں، نہیں، نہ اللہ کو سبب کی ضرورت ہے موت کے لیے، نہ ملک الموت کو ضرورت ہے سبب کی روح نکالنے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ موت کے مقدر ہو جانے اور اس کا وقت آ جانے کے وقت سبب صرف اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ مرنے والا یا اس کے متعلقین اس کی موت کو سبب کی طرف منسوب کرتے ہیں یا میرے امر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اتنی سی بات آپ دیکھیں گے ساری دنیا میں مرنے والوں کو اللہ کا حکم اور وقت آ جاتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ وقت آ گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا، کیا ہوا، بیمار تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھائی اچانک انتقال ہو گیا، لگی ہائے ایسے بھی کوئی مرتا ہوگا، مجھے تو اس بات کا شک ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن کو یوں ہی دفن کر دیا گیا، اس کی وفات نہیں ہوئی، نہ بیمار ہوا نہ کوئی تکلیف ہوئی۔ یعنی ہمیشہ میرے دل میں وسوسہ رہا۔ ایک دن میں نے دیکھا اپنے حجرے سے ایک آدمی آیا، اچھا خاصا صحت مند ٹھیک ٹھاک، سواری سے اترا، مسافر باہر سے آیا، اور اس نے اپنی چادر اپنے سر کے نیچے رکھی اور لیٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، جب اسے ہلایا اٹھایا نماز کے لیے تو وہ مرا ہوا تھا۔ یعنی کہ بس میرے دل سے ہمیشہ کے لیے یہ خلجان ختم ہو گیا۔ یہ میں سوچتی تھی ایسے بھی کوئی مرتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ موت سبب سے نہیں آتی، اگر واقعی موت اسباب سے آتی تو دنیا میں موت کے اسباب حیات کے اسباب سے کہیں زیادہ ہیں، اور جتنی دنیا ترقی کر رہی ہے اتنے بظاہر موت کے اسباب زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس وہم میں اور خوف میں شیطان نے ڈال دیا ہے، اور بس یہ سوچ کر بیچارے کہ یہ قانون یہ ہے اور احتیاط یہ ہے کہ نہیں، عمل اور عمل کی جگہ کو چھوڑنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، احتیاط تعبیر اختیار کرنا ایک سنت ہے، اور وہ سنت، اس سنت کا انکار کرنا، اس کو توکل کے خلاف سمجھنا کسی کو گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، یہ تو عقیدے کی بھی خرابی ہے، یقین کی بھی خرابی ہے۔ یہ وقت ہے امت کو توبہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے گھروں کی طرف لانے کا، بجائے اس کے کہ اس بات کی کوشش کریں کہ بھئی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کی جائیں، اور اللہ پر بھروسہ کرو نا۔ ہائے قرآن تو پڑھتے نہیں، جو اللہ پر بھروسہ کریں اخبار پڑھتے ہیں بیچارے، کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں ڈر جاتے ہیں، کہیں کی یہ خبر سنتے ہیں عمل سے بھاگنے لگتے ہیں، کہیں کی خبر سنتے ہیں تو پوری طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کوئی بھی وبا یا کوئی بھی مرض یا کوئی بھی مصیبت پھر اسے لاتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے، میرا بندہ اس حال میں کیا کرتا ہے۔ اگر محض تدابیر میں لگ گئے تو پھر خود سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور اگر عمل میں لگے رہے تو اللہ تمہیں ایسی تدبیر الہام کریں گے، بلکہ آپ نے تو اس بات کو سوچا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی کسی بھی آنے والی بلا یا کسی بھی آنے والے دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ اس زمانے میں مسلمانوں کی اس طرح مدد کریں گے جس طرح اللہ نے صحابہ کی مدد زاہد کے خلاف کی ہے۔ تلوار ٹوٹ گئی، اب کیا کریں؟ دشمن سامنے مقابلے پر اور تلوار ٹوٹ گئی، اب کیا کریں؟ تازہ درخت کی ٹہنی ہاتھ میں آتے ہی لوہے کی تلوار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھلاتے ہیں کہ تم جو میں کہہ رہا وہ کرو، تو جو حال تم پر آئے گا اس حال سے میں خود نہیں نکلوں گا۔ میں کیا بتاؤں، اس زمانے کے مسلمان اللہ کے عذاب سے خود نمٹنا چاہتے ہیں،
اور اس کے عذاب کا مقابلہ اپنے اسباب سے کرنا چاہتے ہیں۔ بس جب اللہ تعالیٰ کے صحت کے خزانوں کا یقین نکل جاتا ہے دل سے تو دواؤں پر مدار آ جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے کہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں کا یقین دل سے نکل جاتا ہے تو پھر انہیں فوج اور ہتھیار اور ان کو دنیا جہان کی بات کی شکلیں نظر آتی ہیں اپنے دفاع کے لیے۔ اور میری بات یاد رکھنا، ان شکلوں کے ضابطے طریقے ایسے ہیں کہ اس کے لیے مسلمان کو عمل چھوڑنا ہی پڑے گا۔